بلوچستان میں دہشت گردانہ حملوں میں جہاں 23 بے گناہ شہری موت کے منہ میں چلے گئے، وہیں حملے میں زخمی ہونے والا ایک ٹرک ڈرائیور جسے ریسکیو عملے نے ابتدائی طور پر مردہ سمجھا تھا، اب روبہ صحت ہے۔ ٹرک ڈرائیور منیر احمد 3 ساتھیوں کے ساتھ 4 ٹرکوں کے قافلے میں جنوبی صوبہ بلوچستان سے گزر رہے تھے۔ انہیں کسی تشدد کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی۔ وہ کوئٹہ سے تقریباً 1 گھنٹہ دور تھے۔ اچانک مسلح افراد نے ہائی وے کے دھول بھرے حصے سے انہیں ہاتھ ہلا کر رکنے کا حکم دیا۔ ڈرائیوروں کو ان کے ٹرکوں سے باہر نکال کر سڑک کے کنارے کھڑا کر دیا گیا۔ 50 سالہ منیر احمد نے خوف کے عالم میں آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اسی دوران بندوق برداروں دہشت گردوں نے فائرنگ کی اور لاشوں کو ایک ندی میں پھینک دیا۔ امدادی کارکنوں نے منیر احمد اور ان کے 3 ساتھیوں کی بے جان لاشوں کو اسپتال لے جانے کے لیے ایک گاڑی میں ڈالا، جہاں طبی عملے کو احساس ہوا کہ وہ بچ گئے ہیں۔ ایک نرس کے مطابق انہیں بازو اور کمر میں 5 گولیاں لگی تھی، لیکن ان کی حالت مستحکم ہے۔ پنجاب میں اپنے گھر سے بہت دور بازو پر پٹی باندھے اسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے منیر احمد نے کہا کہ حملے کے بارے میں ان کی یادداشت دھندلی ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی موت سے پریشان تھے۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ان کے روزگار میں اتنی پرتشدد رکاوٹ کے بعد آگے سب کچھ کیسے چلے گا۔ دوسری جانب بلوچستان میں دہشت گردانہ کارروائی کے بعد امریکہ، چین اور سعودی عرب کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے دہشت گرد حملوں کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ امریکہ نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 23 بے گناہ شہریوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھایا۔ ہمارے دل ان حملوں میں جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کے لیے دکھی ہیں۔ میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اسلام آباد میں موجود امریکی سفارتخانے کے ترجمان جوناتھن لالی نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا کہ بلوچستان میں حملوں کے دوران سیکیورٹی اہلکاروں اور عوام کو نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے دل ان حملوں میں جاں بحق افراد کے خاندانوں اور پیاروں کے لیے غم زدہ ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بلوچستان میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین دہشت گردی کے مقابلے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گا۔ چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ چین انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں، امن اور سماجی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے دوست ملک کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے بھی بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ وہ اس دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب ہر قسم کی تشدد، انتہا پسندی اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے خلاف اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کرتا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے متاثرین کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اور عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے اور قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں باقاعدہ بریفنگ کے دوران ان کے ترجمان سٹیفن ڈور جارک نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیکریٹری جنرل اس بات پر زور دیتے ہیں کہ شہریوں کے خلاف حملے ناقابل قبول ہے۔ انتونیو گوتریس جان سے جانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تحقیقات کرے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ذمہ داروں کا احتساب کیا جائے۔ واضح رہی کہ بلوچستان میں دہشت گرد گروپ بلوچ لبریشن آرمی BLA نے ایک ہی دن میں موسیٰ خیل، مستونگ، بولان اور کلات میں مختلف واقعات میں 40 سے زائد افراد کو قتل کر دیا تھا، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 21 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا